الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور مہاجر اور انصار اور جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کی، اور وہ لوگ جنہوں نے احسن طریقے پر ان صحابہ کی اتباع کی، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں کہ جن میں نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 100 سورہ التوبہ۔ سامعین محترم، دور حاضر میں کئی قسم کی عجیب و غریب عقائد سے، اعمال سے ہمیں اور آپ کو واسطہ پڑتا ہے، جو بظاہر ہم نے کبھی نہیں دیکھے ہوتے، ہم نے کبھی سنے نہیں ہوتے، اور وہ ہمارے ضمیر کو، ہمارے ایمان کو جھنجھوڑ ڈالتے ہیں۔ اس کے بارے میں پہلے تو میں آپ سے وہ بات کہنا چاہتا ہوں جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی میں فرمائی۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ کسی صحابی کے گھر کے اوپر چھت پر تشریف لے گئے تو بارش کا موسم تھا، بارش برس رہی تھی، تو بارش کے برسنے سے آپ نے صحابہ کرام کی ایک تربیت کی، یا ایک بات صحابہ کرام کو بتلائی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو بارش کے قطرے
ہر گھر کے اندر گر رہے ہیں اور بے شمار گر رہے ہیں اور پے در پہ گر رہے ہیں. نظر آ رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن آپ نے ایک عجیب تعبیر فرمائی. آپ نے فرمایا جس طرح یہ بارش کے قطرے پے در پہ گر رہے ہیں اور ہر گھر کے اندر گر رہے ہیں، اور اس طرح اس سے کوئی گھر خالی نہیں ہے، ہر گھر تک یہ بارش پہنچ رہی ہے. اسی طریقے سے ایک زمانہ آئے گا ہر گھر کے اندر فتنے نازل ہوں گے. اچھا، وہ فتنے ایسے نہیں ہوئے کہ کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ میں ان فتنوں سے محفوظ ہوں. جو بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں ان فتنوں سے محفوظ ہوں، یہ بھی ایک فتنہ ہے. فتنوں کو نہ سمجھنا یہ بھی ایک فتنہ ہے. اپنے اصلاح کی طرف قدم نہ اٹھانا یہ بھی ایک فتنہ ہے. اپنی ایمان کی توجہ نہ کرنا یہ بھی ایک فتنہ ہے. اپنی ایمان کے حوالے سے خوف کے اندر مبتلا نہ ہونا یہ بھی ایک فتنہ ہے. اپنے ایمان پر مطمئن ہو جانا یہ بھی ایک فتنہ ہے. یہ کہہ دینا کہ جی ہمارے اوپر فتنہ نہیں آئے گا یہ بھی ایک فتنہ ہی ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں. کیا آپ اور ہم صحابہ کرام سے بڑھ کر صاحب ایمان ہیں؟ یا ہمارا تعلق اسلام سے صحابہ کرام سے بڑھ کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو صحابہ کا تعلق تھا ہمارا اس سے بڑھ کر؟ دین اسلام کے لیے جو قربانیاں صحابہ کرام نے دی تو کیا اس سے بڑھ کر ہم نے دی ہیں؟ ایسا نہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پے در پے جس طرح یہ بارش کے قطرے برس رہے ہیں ہر گھر کے اندر برس رہے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد رک جاتے ہیں، پے در پے برس رہے ہیں، پے در پے مستدھار بارش جسے کہتے ہیں. فرمایا اس طریقے سے تمہارے گھروں کے اوپر تمہارے اوپر فتنے نازل ہوں گے. یہ آزمائش یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. آپ نے فرمایا یہ ہو کر رہے. پھر صحابہ کرام کو ایک اور مثال آپ نے فرمایا کہ فتنے اس طریقے سے دلوں کے اوپر حملہ آور ہوں. ایک فتنہ وہ ہے جو آپ کے جسم پر حملہ کرتا ہے، ایک بیماری وہ ہے. ایک بیماری وہ ہے جو آپ کے دل کے اوپر حملہ کرتی ہے. مجھے بتلائیے کہ ان دو بیماریوں میں سے بڑی بیماری کون سی؟ جو دل کے اوپر حملہ کرے یہی کہا جاتا ہے کہ میں تو دل کا مریض ہوں. اس کا معنی یہ ہوا کہ جو دل کے اوپر حملہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ ایسے فتنے آئیں گے جو دل کے اوپر حملہ آور ہوں گے، ڈائریکٹ دل کے اوپر جائیں گے. اور پھر آپ نے اس کی مثال دی. آپ نے فرمایا کہ جس طریقے سے چٹائی بننے والا چٹائی بنتا ہے تو آپ نے کبھی اگر دیکھا نہیں ہے تو دیکھ لیجئے کہ وہ ایک ریشے کے اوپر دوسرا ریشہ چڑھاتا ہے، ایک تنے کے اوپر دوسرا تنا چڑھاتا ہے، اور پھر ان کو آپس میں گرہ لگا کر باندھ دیتا ہے، مضبوط کر دیتا ہے. تو فرمایا جس طریقے سے یہ چٹائی کے اوپر چٹائی بنانے والا جب بیٹھتا ہے تو اس کے تنکے کے اوپر تنکا چڑھاتا ہے، اس کے ریشے کے اوپر ریشہ چڑھاتا ہے، پھر اس کو آپس میں گرہ لگا کر باندھ دیتا ہے، اور پے در پے اس کا یہ کام ہو رہا ہوتا ہے. فرمایا اس انداز سے تمہارے دلوں کے اوپر فتنے آئیں گے، پے در پے فتنے آئیں گے. جس طریقے سے یہ پے در پے اوپر نیچے چڑھتے ہیں نا، یہ تنکے اوپر نیچے آ رہے ہیں، شاخیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں، اس طریقے سے تمہارے دلوں کے اوپر فتنے آئیں گے. ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا دوسرا ختم نہیں ہوگا تیسرا ختم نہیں ہوگا چوتھا. پھر آپ نے اس حدیث کے اندر ایک اور مثال دی. آپ نے فرمایا کہ کچھ دل وہ ہوں گے جو ان فتنوں کو قبول کرتے رہیں گے. ان فتنوں کو قبول کرتے رہیں گے. جو فتنہ آیا کوئی پرواہ نہیں، ٹھیک ہے. پھر دوسرا آیا کوئی پرواہ نہیں، اس سے دل خراب ہوتے ہوتے فرمایا کہ جو شخص ان فتنوں کو قبول کرے گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک فتنے کے قبول کرنے سے انسان کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑ جائے.
اور یہ وہ سیاہ نقطہ ہے جو کسی صورت میں مٹے گا نہیں. ایک فتنے کو قبول کرنے سے ایک سیاہ نقطہ پڑے گا. دوسرا فتنہ قبول کیا، دوسرا سیاہ نقطہ پڑ گیا. تیسرا قبول کیا، تیسرا سیاہ نقطہ پڑ گیا. یہاں تک کہ دل بالکل سیاہی مائل ہو جائے. اب جب دل بالکل سیاہی مائل جب ہوتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، تو پھر دل کی سب سے بڑا جو پریشانی کا معاملہ ہے دل کے لیے وہ یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. ہر چیز کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. اور معاشرے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں کہ جن کو یہ تمیز بالکل ختم ہو چکی ہے. شرک کیا ہے کوئی پتہ نہیں، توحید کیا ہے کوئی پتہ نہیں، سنت کیا ہے کوئی پتہ نہیں، بدعت کیا ہے، اس کے درمیان فرق کیا ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے ان چیزوں کے درمیان. لیکن فتنوں کی وجہ سے، دل سیاہ ہونے کی وجہ سے اب اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، پہچان ہی نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں. اب جس شخص سے اللہ نہ کرے رات اور دن کی پہچان ختم ہو جائے، جس شخص سے سیاہ اور سفید کی پہچان ختم ہو جائے، جس شخص سے ظاہر اور باطن کی پہچان ختم ہو جائے، تو بھلا اس سے بڑا بھی فتنہ کوئی ہو سکتا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی. آپ نے فرمایا ایک دن وہ ہے فتنہ آتا ہے وہ اس فتنے کا انکار کر دیتا ہے. کوئی ایسا عقیدہ آیا، کوئی ایسا عمل آیا، کوئی ایسی بات آئی، اس کے دل کے اندر آئی، دماغ کے اندر آئی، کسی نے بتلائی، فوری طور پر انکار کر دی. یہ قرآن و سنت کے مخالف ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مخالف ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے. اس کا انکار کر دیتا ہے اور عمل سے بھی انکار کرتا ہے، عقیدے سے بھی انکار کرتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر اس فتنے کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے ایک سفید داغ ڈال دیتے ہیں، سفید نقطہ پڑ جاتا ہے. اب وہ سفید نقطہ جب پڑتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھیں اور کھل جاتی ہیں اور اسے پہچان شروع ہو جاتی ہے فتنوں کی. حق اور باطل کی پہچان اور واضح ہو جاتی ہے، جائز اور ناجائز کی پہچان اور واضح ہو جاتی ہے، حلال و حرام کی پہچان اور واضح ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ دوسرا نقطہ پڑتا ہے اور روشنی واضح ہو جاتی ہے، تیسرا نقطہ پڑتا ہے اور روشنی واضح ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ پورے کا پورا دل ان نقطوں کی وجہ سے سفید ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ فہم عطا کرتا ہے، وہ سمجھ عطا کرتا ہے کہ یہ ہر باطل کا انکار کرنے والا ہوتا ہے اور ہر سچ کو قبول کرنے والا. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر دنیا والوں کو سمجھایا. میں اگر اس کی عربی پڑھ کر عبارت پڑھ کر آپ کو سناؤں تو جمعے کا کافی سارا وقت اس عربی عبارت میں نکل جائے گا. اس بنا پر صرف میں آپ کو ترجمہ اس کا سنا رہا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری مثال دی. آپ نے فرمایا کہ تم نے کبھی سمندر کو دیکھا ہے؟ اب صحابہ کرام میں کوئی ایسا نہیں تھا، بہت کم ہی تھے جنہوں نے سمندر دیکھا. آپ نے اور ہمیں کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سمندر نہیں دیکھا تھا، لیکن آپ پر قربان جائیں کہ آپ جو بات کرتے تھے آپ اپنی طرف سے بات نہیں کرتے تھے، آپ وحی الہی کے ذریعے بات کرتے تھے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بتلایا کہ سمندر کے کنارے پر کھڑے ہو کر ذرا دیکھو کہ سمندر میں موجیں اٹھتی اور یہ موجیں دور سے نظر آتی ہیں، بڑی بڑی موجیں آ رہی ہیں، اور پھر جب وہ کنارے تک پہنچتی ہیں تو وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ چھوٹی ہو جاتی ہیں. دور سے بڑی، اور جب آپ کے قریب پہنچیں گی تو کیا ہو جائیں گی؟ وہ چھوٹی ہو جائیں گی. پھر پلٹیں گی واپس، پھر واپس پلٹتے ہوئے پھر وہ بڑی ہو جاتی ہے، اور پھر جب وہ واپس لوٹتی ہے پھر بڑی ہو کر پھر چھوٹی کی طرف آ جاتی ہے. یعنی یہ تسلسل اس کا کیا رہتا ہے؟ یہ قائم رہتا ہے. کبھی وہ موج بڑی ہو جاتی ہے، کبھی وہ چھوٹی ہو جاتی ہے. لیکن دریا کی موجیں جو ہیں، سمندر کی موجیں، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ موجیں اٹھتی ہیں اور نیچے اوپر ہوتی رہتی ہے، کبھی بڑھ جائیں گی کبھی کم ہو جائیں گی، لیکن ختم کبھی نہیں ہوتی.
آپ نے مثال دی، آپ نے فرمایا جس طریقے سے یہ سمندر کی موجیں اٹھتی ہیں اور پے در پے موجیں اٹھتی ہیں، آگے پیچھے اٹھتی ہیں، کبھی یہ چھوٹی ہوتی ہیں کبھی یہ بڑی ہوتی ہیں، فرمایا اس طریقے سے تمہارے دلوں کے اوپر فتنے گریں گے، تمہارے دلوں پر اس انداز سے فتنے گریں گے، اس طریقے سے فتنے آئیں گے، کبھی وہ چھوٹے ہو جائیں گے کبھی بڑے ہو جائیں گے۔ کوئی دور آئے گا بڑے بڑے فتنوں سے پالا پڑے گا، کوئی دور آئے گا چھوٹے فتنوں کا سامنا رہے گا، لیکن فتنے کسی دور میں ختم نہیں ہوں گے۔ جیسے جیسے وقت گزرے گا فتنے اور آئیں، اور پریشانیاں آئیں، اور معاملات پڑے گا۔ ہم ان تمام باتوں کو اگر دنیا کی طرف لے جائیں، اس سے مراد میرا کاروبار ہے، اس سے مراد میری رشتہ داریاں ہیں، اس سے مراد میرے معاشرے کا معاملہ ہے، ایسا نہیں۔ یہ جتنی بھی فتنوں کے متعلق بات چیت ہو رہی ہے یہ انسان کے دین کے متعلق ہو رہی ہے۔ فتنے کا معنی یہی ہے جس سے آپ کا عقیدہ بگڑ جائے، جس کا آپ کا عمل بگڑ جائے، حلال اور حرام کا معاملہ آپ کا ختم ہو جائے، دین کے اوپر آپ کے حرف آ جائے، سچائی اور غلط کی پہچان آپ سے چھن جائے، اس چیز کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ اور یہی سب سے بڑا مقصود ہے شریعت کا کہ لوگوں کو یہ بتلایا جائے کہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ تو بات اب سمجھ آ گئی کہ فتنے آئیں گے، پے در پے آئیں گے، اور دل کچھ قبول بھی کریں گے کچھ قبول نہیں کریں گے۔ دوسری بات، فتنوں کا سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہے یا سب سے بڑا جو معاملہ ہے وہ کس جگہ پر ہوتا ہے؟ یاد رکھیں کہ سب سے بڑا مسئلہ فتنے کے متعلق یہ سمجھنا چاہیے کہ فتنہ جب آتا ہے وہ آپ کے عقیدے کو بگاڑ دیتا ہے۔ عمل بگڑ جائے تو عمل سے اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا، عقیدہ بگڑ جائے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ تباہی اور بربادی آ جاتی ہے۔ عقیدہ بگڑ جائے، عقیدے کے اندر الحاد آ گیا کہ اللہ ہے ہی نہیں، دین ہے ہی نہیں، جس طرح آج دنیا کے اندر عیسائی دنیا کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ دنیا کے اندر سب سے بڑا مذہب اسلام سے پہلے، اسلام دوسرے نمبر ہے، دنیا کے اندر سب سے بڑا مذہب سرکاری غیر سرکاری طور پر جو مانا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ عیسائیت۔ اب عیسائیت کہاں ہے؟ کہ یہاں کو نظر آ رہی ہے عیسائیت؟ اس کو فتنہ کہا جاتا ہے کہ مذہب کا نام لینے والے ہیں لیکن مذہب موجود نہیں، مذہب کا نام لیتے ہیں کہ ہمارا یہ مذہب ہے، برطانیہ کا شاہی خاندان یہ تسلیم کرتا ہے کہ ہمارا مذہب کیا ہے؟ عیسائیت ہے۔ عیسائیت ہے کہاں؟ ان کے اندر عیسائیت موجود نہیں۔ یہی بڑا مسئلہ ہے کہ جس کے وہ دعوے دار ہیں وہ ان کے پاس چیز ہی نہیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی عیسائی ہیں جو عیسائی مذہب کو مانتے ہیں، ان کے اگر مذہب کو آپ دیکھیں اور ان کے عمل کو آپ دیکھیں، زمین و آسمان کا فرق نظر آئے۔ اسی طرح یہودی ہیں دنیا کے اندر، یہودی بھی ہے دنیا کے اندر، بڑا مذہب ہے یہودیوں کا، لیکن یہودی دنیا کے اندر مذہب کو ماننے والے موجود وہ نظر نہیں آتے، کچھ تھوڑے بہت ہوں گے لیکن کہیں بھی نظر نہیں آتے۔ یہی المیہ ہے مسلمانوں کا، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اگر فتنے کو آپ نے سمجھنا ہے کہ مسلمانوں کے اندر سب سے بڑا فتنہ کیا ہے، کہ ہم دعوے دار ہیں کہ 57 ہمارے اسلامی ملک ہیں، ہم دعوے دار ہیں ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، ہم دعوے دار ہیں ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ فرمان ہے، ہم دعوے دار ہیں پورا دین ہمارے پاس موجود ہے، ہم دعوے دار ہیں کامل دین، ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود مسلمان تو نظر آتے ہیں لیکن اسلام کہیں نظر نہیں آتا۔ مسلمان تو دعوے دار تو ہی ہیں کہ ہم دعوے کرتے ہیں، لیکن وہ ہے کدھر ہے؟ یہی پوری دنیا کے اوپر کوئی ایک ماڈل پیش کیا جا سکتا ہے کہ جس میں آپ کا عقیدہ، آپ کا منہج، آپ کا قانون، آپ کا دستور، آپ کا آئین، آپ کا نظام انصاف، نظام عدل، نظام معیشت، نظام معاشرت،
یہ سارے کا سارا اسلام کے مطابق ہو، پوری دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے. صرف کیا ہے؟ دعویٰ ہے، صرف دعویٰ ہے. دعوے سے یاد رکھے بات نہیں بنتی. دعوے تو یہودی کرتے تھے. ان کا کہنا یہ تھا نحن ابناء اللہ واحباؤ. ان کو شیطان نے یہ پٹی پڑھا دی کہ تم تو سب سے زیادہ اللہ کے محبوب ہو، تم انبیاء کی اولاد ہو. بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد، بنی اسرائیل انبیاء کے ماننے والے، بنی اسرائیل اللہ کے سب سے زیادہ قرابت دار، بنی اسرائیل اللہ کے سب سے زیادہ محبوب. تو ان کو یہ وہم پڑ گیا نحن ابناء اللہ واحباؤ. انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا ہم تو اللہ کے اتنے محبوب ہیں. محبوب کیا؟ ہم تو اللہ کے بیٹے. لن تمسنا النار الا ایام معدودہ. یہ دعویٰ تک انہوں نے کر دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم میں جائیں گے، وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار، ہمیں آگ تو چھوئے گی، ہمیں تو آگ قریب بھی نہیں لگے گی. یہ جو دعوے ان کے تھے اور ان کا جو کردار تھا، ان کا جو عمل تھا، اس کے بالکل خلاف. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے؟ اللہ نے یہ فرمایا تم اللہ کے بیٹے ہو، اللہ نے یہ فرمایا تم اللہ کے محبوب ہو، اللہ نے یہ فرمایا تمہیں اللہ جنت میں داخل کرے، اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ تمہارے جہنم سے تم کبھی نہیں جاؤ گے. فرمایا کہ یقولون بافواہہم ما لیس لہم بہ علم. یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جن کی ان کے پاس کوئی دلیل بھی موجود نہیں. یہی فتنہ آج مسلمانوں کے اندر ہے کہ ہمارے دعوے یہ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے دعوے یہ ہیں کہ ہم سب سے اچھے مسلمان ہیں، ہمارے دعوے یہ ہیں کہ ہم سے بڑھ کر بہتر کوئی بھی نہیں ہے. لیکن حقیقت میں ایسا نہیں. یہی سب سے بڑا فتنہ ہے آج سمجھنے کا. عقیدہ ہمارا خراب، عمل ہمارا خراب، نظام انصاف ہمارا خراب، نظام تعلیم ہمارا خراب. ہر نظام کو آپ دیکھیں وہ ہمارا بد سے بدتر ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. کوئی بندہ بیمار ہو نا، بیمار تو اس کو آپ چینی کھلائیں تو اس کو کیا لگتی ہے؟ کڑوی لگتی ہے. تو یہ چینی کا قصور ہوتا ہے یا زبان کا قصور ہوتا ہے؟ کیوں یہ عجیب سا کس چیز کا قصور ہوتا ہے؟ چینی تو میٹھی ہوتی ہے، چینی تو میٹھی ہوتی ہے. زبان کی وجہ سے اس کا ذائقہ کیا ہے؟ بدل جاتا ہے. اب اس سے اچھی چیز بری لگتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو کڑوی ہے. کڑوی کا ہے، چینی بھی کبھی کڑوی ہوئی ہے؟ نہیں، کڑوی ہے. اب آپ 1000 مرتبہ کہیں گے یہ کڑوی نہیں ہے، وہ کہے گا یہ کیا ہے؟ کیوں؟ وہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے. وہ اس لیے ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اس کی زبان کا ذائقہ کیا ہو گیا ہے؟ بدل گیا ہے. ہمارے ذائقے بدل گئے. ہمیں اچھی چیز بری لگ رہی ہے، بری اچھی لگ رہی ہے. ہمارے ذائقے بدل گئے ہیں. اس بیماری نے ہمارے اندر کا سارا نظام بدل دیا. عقیدے کی بیماری سب سے بڑی بیماری اور سب سے خوفناک بیماری ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. آپ نے فرمایا یاد رکھو، اور یہ صحابی حضرت معاذ ہیں. فرمایا معاذ تجھے جلا دیا جائے، تجھے کاٹ دیا جائے، تجھے قتل کر دیا جائے، تیری عضو کو جدا کر دیا جائے، یہ ساری باتیں گوارا کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. قدم قدم پر ہم نے اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی کو ملایا ہوتا ہے. ہم نے اللہ کے ساتھ کبھی کسی بابے کو کھڑا کر دیا، کسی پیر کو کھڑا کر دیا، کسی مولوی کو کھڑا کر دیا، کسی بڑے کو کھڑا کر دیا، کسی چھوٹے کو کھڑا کر دیا. اللہ کے اختیارات ہم نے تقسیم کر دی. کتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ دیا اور چھوٹے چھوٹے ان کو پکڑ لیا جو سارے اللہ کے محتاج. ان الذین تدعون من دون اللہ ما یملکون من قطمیر. فرمایا اللہ کے علاوہ ساری کائنات اللہ کے علاوہ. ان الذین تدعون من دون اللہ کے علاوہ ساری کائنات ان کو ملا دیا جائے اور ملا کر ان کے اختیارات کو دیکھا جائے اللہ کے مقابلے میں، تو
تو انسان بنانا تو بہت دور کی بات، ملک بنانا بہت دور کی بات، حکومت بنانا بہت دور کی بات، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے مقابلے میں ساری کائنات کے لوگ ایک چھلکے کے مالک نہیں، ایک چھلکا نہیں بنا سکتے. ایک چھلکا، وہ بھی کس چیز کا چھلکا؟ سب سے باریک کتنی، سب سے باریک جو کھجور کے اندر ہوتا ہے، گٹلی کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، باریک ترین ہوتا ہے، فرمایا وہ بھی نہیں بنا سکتے. تمہارا یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ ہمارے تو وہ بیڑے بھی پار لگا سکتے ہیں، ہمارے اولاد بھی دے سکتے ہیں، مشکلیں بھی حل کر سکتے ہیں، پریشانیاں بھی دور کر سکتے ہیں، حکومتیں بھی دے سکتے ہیں، نظام بھی درست کر سکتے ہیں. پیر پھونک مارے گا، اس طریقے سے کھڑے کھڑے پھونک مارے گا تو 2000 بندہ جو ہے اس کی پھونک سے ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یہ فتنے نہیں تو کیا ہے؟ اس لیے ہمارے عقیدے کو بگاڑ دیا، اس لیے اللہ سے ہمارے تعلق کو توڑ دیا. کہ جس اللہ نے فرمایا تھا کہ جب یہ بیمار ہوگا تو میری طرف آئے گا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ، بیمار ہوگا تو یہ میری طرف آئے گا. اللہ شفا دینے والا تو ہے، اب کہ تم تو جانے کی کیا ضرورت ہے، جاؤ بابے کے پاس، بابا پھونک مارے گا، منٹ میں ٹھیک ہو جائے. سارے کا سارا نظام ہی الٹ ہو. اللہ سے عقیدہ ہمارا ختم ہو گیا، اور پتھروں پر ہمارا یقین آ گیا، پتھروں پر ہمارا یقین آ گیا، قبروں پر ہمارا یقین آ گیا، مردوں پر ہمارا یقین آ گیا. وہ جو زندہ ہے، وہ حی ہے، قیوم ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے. اور اللہ کم الحاکمین جو کہہ رہا ہے، جو فرما رہا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. فرمایا کہ جب بندہ سوال کرتا ہے میں اس کے قریب ہوتا ہوں. اور یہاں پر ایک جملہ اللہ نے فرمایا أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. بڑا عجیب جملہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن پاک کے انداز کو. بھئی سوال پہلے ہوتا ہے، جواب پہلے ہوتا ہے. ہم اور آپ جب امتحان گاہ میں بیٹھتے ہیں یا کسی سے کوئی معاملہ رکھتے ہیں تو سوال پہلے ہوتا ہے، جواب پہلے ہوتا ہے. سوال پہلے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صبر کرو، میرا معاملہ تمہارے ساتھ ایسا عجیب ہے کہ تم ابھی سوال کی تیاری کر رہے ہو کہ میں تمہیں جواب دے دیتا ہوں، تمہیں سوال کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. بعض اوقات بندے کے ذہن میں خیال آتا ہے، اللہ تعالیٰ خیال کو بھی پورا کر دیتا ہے. بعض اوقات ایک بات اٹھتی ہے دل کے اندر، اللہ اس کو بھی پورا کر دیتا ہے. زندگی بھر یہ چیزیں قدم قدم پر آزمائی ہوئی ہیں. آپ کا عقیدہ درست ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. بے آب ہو گیا وادی، بے آب ہو گیا علاقہ، جنگل ویران، نہ پانی، نہ کھجور، نہ کھانا پینا، نہ مونس، نہ غمخوار، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جانور. بے آب ہو گیا وادی میں، کھلے صحرا میں، پہاڑوں کے دامن میں. حضرت ابراہیم چھوڑ کر چلے گئے، جاتے ہوئے صرف یہ لفظ کہا تھا اللہ، کہ میں اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. تو مائی ہاجرہ نے کیا فرمایا تھا؟ اذا لا یضیعنا اللہ ابدا. اذا لا عربی کا یہ جو مقولہ ہے یہ بڑا عجیب ہے. اذا لا، پھر جائیے، شوق سے جائیے، پھر ہماری پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اذن چلے جائیے، شوق سے جائیے، اطمینان سے جائیے، ہماری فکر کے بغیر جائیے. لا یضیعنا اللہ ابدا، جس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں وہ کبھی ضائع نہیں کریں. یہ تعلق توڑ دیا گیا. ہمارے رب سے جو تعلق تھا نا ہمارا، کہ ہر معاملے میں ہماری بات، پاؤں میں کانٹا چبھے تو آہ نکلتے ہی کس کی بات نکلتی تھی زبان سے؟ اللہ. اے اللہ یہ کیا ہو گیا، اے اللہ تو بچانے والا، اے اللہ تو مسئلے حل کرنے والا، معاملات کو چلانے والا. اس زبان سے اللہ کے بجائے اب پیر کا لفظ نکلنا شروع ہو گیا، اب پتھروں کے لفظ نکلنے شروع ہو گئے، اب بابوں کے لفظ نکلنے شروع ہو گئے. تو بتلائیے کہ اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے ٹوٹ جائے اور بندہ اپنے رب سے جدا ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑا کام آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ان بندوں کو میں کس سے ملانے کے لیے آیا ہوں؟ رب سے ملانے کے لیے آیا ہوں. اب بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بندے اللہ سے ٹوٹ چکے ہیں. اس طرف آنے کے لیے وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا طریقے ہیں، وہ کیا نظریے ہیں، اس پر انشاءاللہ العزیز ہم بات کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہر فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ ہمارے عقیدوں اور اعمال کی اصلاح فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.